بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم اور عاشورہ کے دن کے حوالے سے ہم شہید کربلا نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس واقعے سے اور دیگر واقعات جو 10 محرم کو واقع ہوئے اس سے ہم اپنے لیے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ محسن انسانیت ختم مرتبت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سلطان جائر یعنی کوئی ظالم و جابر بادشاہ اور ان اوصاف کے حامل حاکم وقت کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، اور یہ نسائی اور ترمذی کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے، اور جب ہم اسلامی تاریخ پر بھی نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، جس کے اندر محرم، رجب، ذیقعد اور ذی الحج ہے۔ یہ وہ مہینے تھے جس میں کفار بھی اپنی صدیوں سے چلتی ہوئی لڑائیوں کو روک دیا کرتے تھے، جنگوں کو روک دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ اس کے تقدس کو بہرحال تسلیم کرتے تھے۔ عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے، یا پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس بارے میں علم بھی نہیں ہوتا، کہ 10 محرم یا عاشورہ جو ہے اس میں حضرت امام حسین کی شہادت رونما ہوئی تھی۔ جیسے جیسے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اس حرمت والے مہینے محرم الحرام میں دیگر بہت سارے ایسے انبیاء کے واقعات بھی پیش آئے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن اگر ان سے کسی موقع پر معمولی سی لغزش یا کوتاہی بھی ہو جائے، جو میں ایک اپنے لرزتے ہوئے دل کے ساتھ بیان کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا ان کی معافی کے منتظر ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم اگر دیکھیں کہ بے شمار واقعات رونما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو کہ طوفان کے اندر پھنس گئی تھی، ایک جودی نامی پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہر گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قید سے نجات ملی، اور حالانکہ وہ اس کے کوئی بھی یعنی ان کا قصور اس کے اندر نہیں تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک طویل جلدی بیماری میں مبتلا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہی وہ صبر کے ایک پیکر بنے رہے اور دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی دعا قبول فرمائی، جو وہ یہ کرتے تھے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شفا نصیب فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام، ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہم سب کو یاد ہے، اور وہ بہترین استغفار بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمیں قرآن میں بارہا جگہ جگہ نظر آتا ہے، اور یہ صرف ایک قصہ گوئی کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی قصے قرآن میں ہمیں سنائے ہیں اور ہم پر نازل کیے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ ہم ان سے ایک سبق جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ تو کیا ہوا کہ اس میں بھی جو تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اس فرعون اور آل فرعون کے غضب سے نجات دی، اور فرعون کی جو قوم تھی وہ سمندر کے اندر غرقاب ہو گئی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، کیونکہ ان کے اوپر بھی ان کی قوم نے بہت ظلم اس وقت توڑ ڈالے تھے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت اور اہمیت اس مبارک مہینے کی کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا کے مؤلف کیا خوب لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی تعبیر 10 ذی الحج کو پوری ہوئی، اور سیدنا
حضرت امام حسین کا خوف 10 محرم 61 ہجری کو تعبیر آشنا ہوا۔ آپ یہ دیکھیے دونوں خوابوں کی تعبیر قربانی تھی، ایک عظیم الشان قربانی جس کی مثال ہمیں تاریخ اسلام میں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ 10 ذی الحجہ کو مینا میں حضرت اسماعیل کی قربانی یادگار بنا دی گئی، اور 10 محرم کو سرزمین کربلا جو آج بھی شاید اس کی ریت سرخ ہو جاتی ہو، اپنی باطنی حقیقت کے ساتھ جلوہ گر ہوئی۔ یوں باپ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرز قربانی کا آغاز کیا تھا، تسلیم و رضا اور صبر و وفا کے پیکر تھے، اس کی وہ اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ حضرت امام حسین کی شہادت میں بھی ہمیں نظر آیا۔ عزیزان محترم، اگر آپ غور کیجئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں میں یہی سچا عشق کا جذبہ اور محبت کار فرما تھی، اسی لیے یہ قربانیاں تا قیامت زندہ رہیں گی اور اپنی مثال آپ پیش کرتی رہیں گی۔ امیر معاویہ کے بعد جب یزید نے بیعت کے لیے حضرت امام حسین کو کہا کہ وہ آ کر بیعت کریں، لیکن حضرت امام حسین جو تھے انہوں نے 72 نفوس قدسیہ کے ہمراہ قافلہ لے کر وہاں پر روانہ ہوئے، وارد ہوئے۔ وہاں پر انہوں نے میدان کربلا میں حق و صداقت اور جرأت و شجاعت کی ایسی بے مثال تاریخ رقم کی جس پر انسانیت ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم ہر لمحے یہ دیکھتے رہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، اور جنت کے کتنے قریب ہوئے، اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا ایک مقام ہے۔ اب ہم اس کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، اور تاکہ ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں کہ اب جو یہ اسلامی سال نو کا آغاز ہو چکا ہے، اور محرم اور یہ جو سارا واقعہ ہوا، واقعہ کربلا، ہم اپنے لیے کیا اس سے حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ محض واقعہ صرف سننے اور چند آنسو بہانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک قربانی کی ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں بہترین مثال تھی۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی ذہنی اور عملی تیاری کریں، اپنی پلاننگ کریں، ایک نیا عزم، ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنی بھلائیوں کے کام کو جو ہے شروع کریں اور ان کا آغاز کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو ہم مضبوط کریں۔ اس کے علاوہ جو عبادات ہیں ان کا شوق اور رغبت جو ہے وہ ہمارا بڑھتا ہی چلے جائے، اس کا طریقہ جو ہے وہ بہتر ہوتا جائے۔ والدین کی خدمت، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کو معاف کرنا، یہ سب ہماری اولین ترجیحات ہونی چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس طرح ہم اپنی عبادات کو بھی قبولیت سے روک دیں گے، خدا نخواستہ۔ بہت اہم ذمہ داری کہ ہمارے اہل خانہ اور بچوں کی تربیت کی طرف ہم توجہ دیں، جو آج کے دور میں سب سے بڑا چیلنج ہے۔ بچوں کی تربیت، نوجوانوں کی تربیت، ان کو آج کے فتنوں سے بچا کر رکھنا۔ ہمارے پاس ایسا علم ہو جس سے ہم اپنی ذاتی اصلاح کر سکیں، اور ساتھ ساتھ ہم دعائیں بھی کرتے جائیں گے اپنے لیے نا، کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہوں۔ کون سی ہمارے اندر اخلاقی خوبیاں ہیں جن کو ہم بڑھا سکتے ہیں، اور کون سی اخلاقی برائیاں ہیں جن کو ہمیں نکال پھینکنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم جو چیز ہمیں معاشرے میں نظر بھی آتی ہے، لیکن اگر ہم اپنی نیتوں کا قبلہ درست کر لیں کہ معاشرے کے وہ پسماندہ طبقات، وہ لوگ جو کہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، غربت، افلاس، بیماریاں اور تکالیف، ہم ان کے لیے کوشش کرنے والے ہوں، تاکہ یہی وہ چیزیں جو
ہمیں اندرونی طور پہ، ہمارے باطنی طور پہ ہمیں سکون مہیا کر سکتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں سے ہم کو کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم ان کے اوپر توجہ دیں، تاکہ ہم صحیح جو اس واقعے سے جو اس کا حق ہے، ہم کچھ نہ کچھ تو عمل کے راستے پر چل سکیں۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم خطرے میں کود کر اور مردانہ وار اس کے نتائج کو انگیز کر جو بات ثابت کی وہ یہ تھی کہ ایک اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیات، امت مسلمہ کا وہ مشن ہے، وہ بیش قیمت سرمایہ ہے جسے بچانے کے لیے ایک مومن اپنا سر بھی دے دے اور اپنے بال بچوں کو بھی کٹوا بیٹھے، تو اس مقصد کے مقابلے میں یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔